والد اجناد ہم سب کو مستفید فرمائیں. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدر علی وقار ناظم مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کاکوری حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب مدث اللہ، ناظم جلسہ حضرت مولانا محمد عمران صاحب ندوی دامت برکاتہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے اور خاص طور سے باشندگان رسول پور کے لیے یہ انتہائی مبارک موقع ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی وجہ سے آج ایک بڑی مبارک نسبت پر یہاں پر اس جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے. میں چونکہ آپ کے گھر ہی کا ہوں، مولانا تھوڑی دور سے تشریف لائے ہیں اور خاص طور سے ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا نظر محمد بہرائچی صاحب کو بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور یقیناً اس کی نظروں میں اس کی اولاد سے، اس کی اپنی زندگی سے، اس کی جائیداد سے، اس کے تمام متعلقین سے سب سے زیادہ محبوب شیخ حضور پاک علیہ السلام کی. ہمارا ایمان اس وقت تک ناقص ہے جب تک ہماری نظروں میں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہو. اور یہ جو بنیادی معاملہ اسلام کا اور ایمان کا رکھا گیا ہے، اس کے وجہ بدلاؤ سکے کے دونوں پہلو برابر. ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم حضور پاک علیہ السلام سے اس معیار کی محبت پیش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ جو محبت پیش کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند معیار ہے. ہمارا ایمان ہے اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اور ہمارے زمانے کے ماں باپ، میں بہت سنجیدگی سے اور بہت ٹھہر کر کے یہ باتیں آپ کی نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے نہیں، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے ماں باپ آئے یا جتنے ماں باپ آئیں گے، وہ تمام ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے جتنی محبت حضور پاک علیہ السلام کو اپنی امت سے. اور دلیل دوں میں آپ کو اس کے لیے، ایک ماں کو دیکھنے کے لیے آپ اللہ کی محبت کا معاملہ بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قدر محبت کرتے ہیں کہ بہانے تلاش کرتے ہیں اس کی مغفرت. اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو حدیث میں حکم ہے اس کو محاسن موتاکم کہ مرنے کے بعد اس شخص کی اچھائیوں کا ذکر کرو. ایک شخص کا انتقال ہوا، حضور پاک علیہ السلام جنازے میں جو لوگ شامل تھے جب واپس آئے تو جنازے میں شامل لوگوں سے حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ بتلاؤ کہ یہ لوگ جو جنازے میں شامل تھے میت کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول سے اس کی تعریف کر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین ابھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا تھا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا تھا کہ فرشتوں یہ بتلاؤ کہ آج جس
جس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے یہ اس شخص کے سلسلے میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ فرشتوں کو اللہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب میں نے ایک انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تم نے اعتراض کیا تھا لیکن میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے جواب دیا اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جتنے لوگ جنازے میں شامل تھے سب لوگ اس شخص کی تعریف کر رہے تھے، اس شخص کی اچھائیوں کا ذکر کر رہے تھے، اس شخص کی اچھائیوں کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کے حق میں دیکھو میرے دل اللہ تلاشتا ہے کہ اپنے بندوں کو کس طریقے سے معاف کر دیا جائے۔ یہ جن لوگوں نے جلسہ منعقد کیا ہے، جس نے یہ زمین دی ہے، جس نے پیسوں سے تعاون کیا ہے، جس نے دوڑ بھاگ کی ہے، جس نے مشورے دیے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی نیتوں میں خلوص ہو تو شاید اللہ ان کے اس تعاون کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اتنا چاہتے ہیں اللہ۔ ابھی تو اللہ کی چاہت سے ذکر کر رہا ہوں آپ سے اور گزارش کر رہا ہوں کہ ماؤں بہنوں کو ذرا وہ بھی سن لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ فرشتوں کو جواب دے رہا ہے کہ میرے فرشتوں میں اپنے اس بندے کے حق میں اتنے لوگوں کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا، چنانچہ جیسا یہ لوگ کہہ رہے تھے میں نے اپنے بندے کو ویسا ہی کہا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب بچے کو نہلانی جاتی ہے ماں، جب بچے جو لوگ سو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جگا رہے ہیں، بغل والے ان کو جگا رہے ہیں تھوڑی دیر، میں زیادہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا بس تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ماشاء اللہ ملاقات ہماری آپ کو ہوتی رہتی ہے، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ موقع دے گا پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ موقع ملا ہے کہ باہر کے جو مہمان آئے ان کی باتیں ہم بھی سنیں آپ بھی سنیں۔ میں ذکر کر رہا تھا محبت کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں مثال دے رہا تھا ماں کی کہ کبھی آپ نے دیکھا اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں رہا اور اس وقت ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی جو ہمارے ساتھ سرگرمیاں تھیں، ان کی جو ہمارے ساتھ معاملات تھے، خوشگوانہ اور محبت بھرے جو معاملات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، لیکن آج اپنے گھروں میں اپنی اہلیہ کو دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنی چچی کو، اپنی خالہ کو اور دیگر عورتوں کو کہ جب وہ اپنے بچے کو سردی کے مہینے میں نہلانے کے لیے پانی گرم کرتی ہیں، ان کو دودھ پلانے کے لیے دودھ گرم کرتی ہیں، سب سے پہلا جو ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ گرم گرم پانی ماں پہلے اپنی ہتھیلی پہ ڈالتی ہے، وہ گرم گرم دودھ ماں پہلے اپنی ہتھیلی پہ ڈالتی ہے کہ جل تو نہیں رہا ہے، زیادہ گرم تو نہیں ہے، میرے بچے کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا۔ اور جب اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ پانی اس لائق ہو گیا کہ میرا بچہ جلے گا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تب بچے کو نہلاتا ہے۔ اور جب اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ اب معتدل ہو گیا ہے، درمیانی گرم ہے، اس کو میرا بچہ پیے گا تو اس کی زبان نہیں جلے گی، تب وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک علیہ السلام اس سے بھی زیادہ اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، آپ ذرا سا قریب آئیں، دیکھا زبان مبارک سے کچھ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کمزوری، جاکنی کا عالم، نزا کی حالت، الفاظ صاف صاف ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کان حضور پاک علیہ السلام کے زبان مبارک کے پاس لگائے۔ آواز دوسری ہلکی سی ہو یہ کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام آخری وقت جو یاد کر رہے تو یہ کہ ذکر امتی انہم لا یعلمون، ذکر امتی انہم لا یعلمون، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے، اے رب میری امت کو معاف فرما دے۔ آخری وقت ہر شخص اپنی اولاد کی یاد کرتا ہے، اپنی جاگیر اور جائیداد کی یاد کرتا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی وراثت کو یاد کرتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی نظروں میں آخری وقت بھی ہم اور آپ گنہگاروں کی بخشش کا معاملہ تھا۔ اسی لیے مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کئی روز مسلسل نمازوں میں حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد فوراً پھر دعاؤں میں مشغول ہوتے، پھر نمازوں میں حاضر ہوتے، پھر دعاؤں میں مشغول ہوتے، پھر نمازوں میں حاضر ہوتے، پھر دعاؤں میں مشغول ہوتے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عجیب و غریب معاملہ آپ کی زندگی میں پہلی بار نظر آیا، کیا بات ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہا تھا، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میرے رب نے میری دعائیں قبول کر لی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا دعا قبول کی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محمد تمہاری امت کے 70,000 لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول امت میں تو بہت سے لوگ آئیں گے، اس 70,000 سے کیا کام بنے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی آگے کے مرحلے کے لیے جو سجدے میں پڑا تھا میرے اللہ نے نسبت و شفا کا معاملہ فرمایا محمد اللہ تمہارا زبان کا پکا ہے، ارادے کا پکا ہے، اس نے زبان دے دی ہے تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی زبان سے پھرتا نہیں ہے۔ اللہ نے جب زبان دی تھی نمازوں کے معاملے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ محمد جاؤ 70,000 کو تو معاف کیا تھا اور اب تمہیں یہ فضیلت دے رہا ہوں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو 70,000 لوگوں کو جنت میں جانے کی اجازت دی۔ یہ تھے محبت کے معاملات حضور پاک علیہ السلام کے اپنی امت شب معراج میں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہے۔ بلانے کے بعد جو معاملات ہوئے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، پورا واقعہ ہے۔ میں تو محبت کی بات کر رہا تھا بہر کے بعد، اور واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے محمد جاؤ اللہ کے پاس اس میں تخفیف کرا لو، ڈسکاؤنٹ کرا لو، معاملہ ذرا مشکل ہے، میری امت تو 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے ادا کرے؟ حضور پاک علیہ السلام گئے اللہ کے پاس، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کر دی، پھر گئے۔ اس طریقے سے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور بار بار موسیٰ علیہ السلام تفصیل کے لیے کہتے بار بار آپ جاتے، تقریباً 9 مرتبے جانے کا معاملہ تھا، اور 9 مرتبے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا فیصلہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محمد یہ نمازیں بھی شاید تمہاری امت پر بھاری پڑ جائیں، ایک بار جاؤ کوئی اور تفصیل کرا لو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا استحییت ربی، مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب حیا آتی ہے اپنے رب سے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر اللہ کا عالم الغیب تھا، اللہ چاہتا تو 5 نمازیں پہلے ہی دے سکتا تھا، اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی اور 50 نمازوں کے بعد 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، 45 نمازوں کی تفصیل فرمائی اللہ نے۔ یہ معاملہ اللہ نے کیوں کیا؟ میرے عزیزو یہ محبت کا معاملہ تھا۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرنا تھا پروردگار کو، کہ اگر ایک مرتبہ اللہ 5 نمازیں فرض کر دیتا تو محبوب کی ملاقات 1 مرتبہ ہوتی، محبوب سے کلام 1 مرتبہ ہوتا اور محبوب کی معراج 1 مرتبہ ہوتی۔ اب جو 9 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی تو 9 مرتبہ گفتگو ہوئی، 9 مرتبہ قربت کا موقع ملا اور 9 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی معراج ہوئی۔ ایک معراج میں اس پروردگار نے حضور پاک علیہ السلام کو 9 معراجوں کو سرفراز فرمایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اس واقعے کے بعد کہہ دیا کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہیں ہو سکتی، مختصر میں اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ معاملہ تھا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ، ہم گنہگار لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جاؤ نمازیں تمہاری امت پڑھے گی 5، ثواب